الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے ذکر بلند کیا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تم جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت اختیار کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروا دوں۔ مائی نیم از حافظہ عائشہ خالد اور آئی ایم ورکنگ ود گلوبل کمپنی ایز اے اپ کمنگ مینیجر انشاءاللہ۔ اور آج کے سیشن کے میں آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دوں کہ تمام ممبرز جو ہیں اپنا مائک اور کیمرہ کو آف رکھیں گے، اور ہمارا آج جو بہت ہی زبردست ویکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیشن ہونے جا رہا ہے، اس کی ہماری تینوں جو بہت ہی زبردست مینٹورز ہیں، ان سب سے جتنے بھی کوشچن آنسر ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم سیشن کے اینڈ پہ لازمی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ سو میں فرسٹ آف آل سب سے پہلے میں آج اپنی پہلے اسپیکر کو دعوت دینا چاہ رہی ہوں، سسٹر عائشہ لقمان، جو کہ سینئر مینیجر پہ ورکنگ کر رہی ہیں گلوبل میں اور گجرانوالہ سے بلانگ کرتی ہیں۔ سسٹر عائشہ آپ یہاں پہ اویلیبل ہیں؟ جی میں اویلیبل ہوں۔ السلام جی علیکم۔ تھینک یو سو مچ عائشہ۔ آپ جی ٹھیک ہے، آپ سب جی میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے مائک اور کیمرہ آف رکھیں، سو ہم کوشچن آنسر جو ہے انشاءاللہ سیشن کے اینڈ پہ لیں گے۔ تو سسٹر عائشہ آپ جی اگین شروع کریں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سب کی ویٹنگ بہت اچھی جا رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج نعمان بھائی نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں ایک چھوٹے سے ٹاپک پہ بات کروں۔ چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے وہ، اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جس پہ میں خود بھی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کا نام میں ابھی آپ سب کو نہیں بتاؤں گی، آپ لوگوں کو خود گیس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے میں آپ سب کو ایک چیز بتاتی جاؤں کہ انسان جو ہے نا اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہوتا ہے اور کامیاب اگر نہیں بھی ہوتا، ناکامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اچھی ہیبٹس ہیں، اچھی سوچ ہے آپ کی، تو آپ اچھی چیزوں کا اڈاپٹ کرو گے اور کامیاب ہوگے، آپ اچھی چیزوں کی طرف جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ کی نیگیٹو سوچ ہے اور آپ نیگیٹو آپ کی ہیبٹس ہیں، بری عادتیں ہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم کسی پرنسپل کسی چیز پہ بات نہیں کریں گے، ہم ایک ہیبٹ پہ بات کریں گے کہ اس ہیبٹ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اڈاپٹ کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب سے میرا کوشچن ہے، ٹھیک ہے، آپ سب نے مجھے چیٹ باکس میں بتانا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی عادت ہے، ٹھیک ہے، جس سے انسان جو ہے وہ رچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امیر بنتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، کون سی عادت ہے، کون سی پاور ہے؟ چیٹ باکس میں گیس کریں کیا ہو سکتی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی عائشہ آپ کی آواز کلیئر ہے، آپ سیشن کو کنٹینیو رکھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، محنت کرنے سے ٹھیک ہے، اور بھی باقی سب بھی بتائیں، سب ایکٹیولی آنسر کریں، پھر ہی مزہ آئے گا۔ جب آڈینس بھی ایکٹیو ہو اور جو بول رہا ہے وہ بھی ایکٹیو ہو نا، پھر میٹنگ کا مزہ آتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے، ہم نیکسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج میں آپ سب کو نا اس سے پہلے میں
ٹھیک ہے سب نے بتایا ہے اوکے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ کس کا آنسر صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس سے پہلے میں آپ سب کو نا ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتی ہوں ٹھیک ہے ٹاپک بتانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ سب کو میکڈونلڈس کا پتہ ہوگا کس کس کو پتہ ہے اوبویسلی سب کو پتہ ہوگا میکڈونلڈس ٹھیک ہے جو فاسٹ فوڈ کیا ایک ریسٹورینٹ ہے ٹھیک ہے اس کی میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سناؤں گی آپ اس سے ریلیٹ کرو گے پھر آپ کو ٹاپک کے بارے میں پتہ چلے گا ٹھیک ہے تو میکڈونلڈس کی جو اسٹوری ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتی ہے 1946 سے امریکہ سے ٹھیک ہے امریکہ کے نا دو بھائی ہوتے ہیں امریکہ میں دو ایک بھائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا نام ہے رچرڈ اینڈ مورس ٹھیک ہے انہوں نے اپنا نا ریسٹورینٹ اوپن کیا تھا 1946 میں ٹھیک ہے اپنا ہم برگرس کا اسٹور اوپن کیا 2 برانچز اوپن کیے لیکن وہ برانچز نے اتنا کوئی اچھا کام نہیں کیا اتنا کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا ٹھیک ہے پھر 1955 میں ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے رک کراک ٹھیک ہے اس نے اس کی ایک فرینچائز لی ٹھیک ہے جب اس نے فرینچائز لی نا تو اس نے اتنی محنت کی اتنا کام کیا اور آج اگر دیکھا جائے نا میں شارٹ سا بتاؤں گی شارٹ سی اسٹوری بتاؤں گی تو آج اگر دیکھا جائے میکڈونلڈس کا کس انسان کو نہیں پتا ہر بچے ہر بڑے انسان کو پتا ہے کہ میکڈونلڈس کیا چیز ہے لیکن جب اوپن ہوا تھا 1946 میں کسی کو اس کا نہیں تھا پتا ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کے پیچھے جو راز ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلیکیشن ٹھیک ہے ڈپلیکیشن اس کی کامیابی ہے وہ کیسے ہو میں آپ کو بتاتی ہوں بٹ آج تک ٹھیک ہے میکڈونلڈس نے جو ہے نا $26,000 بلین اس کا ایئرلی ریونیو ہے جتنا جنریٹ کیا ہوا ہے 45,000 پلس اس کے آؤٹ لیٹس ہیں ٹھیک ہے اتنا زیادہ گرو کر چکی ہے اور یہاں پہ جو امپلائیز کام کرتے ہیں وہ 1.9 ملین ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں جو رک کراک ہے جس نے 1955 میں میکڈونلڈ کی فرسٹ فرینچائز لی تھی ٹھیک ہے اس کا کیا اصول تھا اس نے ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے میکڈونلڈس کو اور آج ہر کوئی جانتا ہے ٹھیک ہے ہر کوئی اس کا جو ہے برگر اور فرائز کھانا پسند کرتا ہے کیوں اس نے صرف نا 2 چیزوں پہ کام کیا تھا فرسٹ ون تھی سمپلسٹی ٹھیک ہے سادگی ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے پرنسپل سیٹ کیے تھے کچھ رول سیٹ کیے تھے جس کو وہ ابھی تک فالو کرتے آ رہے ہیں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 45,000 پلس اس کے آؤٹ لیٹس ہے برانچیز ہے فرینچائزز ہے ٹھیک ہے ان سب میں رول سیٹ ہے پرنسپل سیٹ ہے سمپلسٹی سیٹ ہے سمپلسٹی سے مراد ہے کہ اگر آپ سب نے میکڈونلڈ سے کچھ نہ کچھ کھایا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی سب نے تقریباً کھایا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میکڈونلڈس کا کوئی اتنا لمبا چوڑا مینیو نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا مینیو ہے اتنا بڑا مینیو نہیں ہے سمپلسٹی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رولز اپنی جو ہے وہ کچھ پرنسپل فالو کرتے آ رہے ہیں اسٹارٹنگ سے ٹھیک ہے مطلب کہ رولز پرنسپل سیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کس چیز میں نمک زیادہ ڈلے گا کس چیز میں جو ہے آلو زیادہ ڈلیں گے ان سب نے کوانٹٹی فکس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہی سب چیزیں جو ہے یہ اگر ہم بھی اپنے بزنس سے ریلیٹ کریں تو ہمیں بھی اپنا ایک ٹائم سیٹ کرنا ہوتا ہے اپنی اچھی عادتیں جو ہے نا اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس سے ہم بھی میکڈونلڈس کی طرح میکڈونلڈ بزنس کی طرح ہم بھی اپنے بزنس کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سب ایگری کر رہے ہیں میری آواز کلیئر آ رہی ہے چیٹ باکس میں بتائیں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں تو اس سے میں اگر آپ سب کو ایک اور چیز بتاؤں تو اگر آپ سب کے اور میرے گھر کے آس پاس کچھ ایسی دکانیں بھی ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں برگر بیچ رہے ہوتے ہیں دن کے 200 300 500 1000 برگر بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ایک جو رولز ایک پرنسپل سیٹ ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے اتنے جتنے یہ جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے جن کا آج نام ہے ٹھیک ہے جو خود کو شو کرواتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے اندر ایک اسٹینڈرڈ لے کے آنا ہے اپنے ایک رول سیٹ کرنے ہیں پرنسپل سیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے کس ٹائم کون سا کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ اپنا سیٹ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈپلیکیشن کرنا ٹھیک ہے ہمارے بزنس میں جو ہے نا اسٹینڈرڈ اپنا ایک سیٹ کرنا اپنے اپ لائن کو ڈپلیکیٹ کرنا ٹھیک ہے اسی سے ہم اب بہت آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے
تو ڈپلیکیشن کا اگر میں آپ کو ایک ڈیفینیشن سے بتاؤں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈپلیکیشن جو ہوتا ہے نا ایک بیک بون ہوتی ہے, ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے اور ایک پلر ہوتا ہے ڈائریکٹ سیلنگ کا. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل اگر کسی نے بزنس اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, وہ اپنے اپ لائن کو, اس کو تو کوئی کچھ نہیں پتا ہوتا نا کہ کیا کام کرنا ہے, وہ اپنے اپ لائن کو دیکھے گا, اسے ڈپلیکیٹ کرے گا تو اپنے بزنس کو گرو کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو اپنے اپ لائن کو ڈپلیکیٹ کرنا, اپنے مینٹور کو ڈپلیکیٹ کرنا, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی اور بہت اچھی ہیبٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے رولس کو سیٹ کرنا, اس کو فالو کرتے رہنا. ٹھیک ہے, تو ایک اور چیز میں آپ سب کو بتاتی جاؤں کہ ایک 99% جو لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں, ٹھیک ہے, وہ پارٹ ٹائم اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کو. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو ہمارا بزنس ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت پاورفل لائن میں بولنے لگی ہوں, آپ سب نے یہ لائن سنی ہوگی, لیکن اس کو ڈیپ ڈاؤن اگر دیکھا جائے نا تو یہ بات بہت سچی ہے, ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ دیکھتے ہیں, جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ نہیں سنتے. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کسی بچے کی مثال لیں, چھوٹا بچہ ہے, ہم اسے کہیں گے کہ یہ کام نہ کرو, وہ کام نہ کرو, تو وہ ہماری باتوں کو اتنا جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرے گا. جب ہم وہ کام کریں گے وہ ہمیں دیکھے گا اور وہ وہی کرے گا. اگر ہم اچھا کام کریں گے وہ وہی کرے گا, اگر ہم برا کام کریں گے تو وہ وہی کرے گا. اسی طرح جب آپ لوگ چاہتے ہو گے کہ آپ کی ٹیم میں لوگ اچھا کام کریں, اچھی سیلز جنریٹ کریں, ٹھیک ہے, تو آپ سب کو وہی کچھ کرنا ہے جو آپ اپنی ٹیم سے کروانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے نا, تو اسی کو کہتے ہیں ڈپلیکیشن. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹیم میں ہارڈ ورک ہو, ٹھیک ہے, اور کنسسٹینسی سے کام کرنا کوئی چاہتا ہو کہ ہماری ٹیم میں کرے, تو سب سے پہلے آپ ہارڈ ورک خود کرنا شروع کرو, کنسسٹینسی آپ خود مینٹین کرنا شروع کرو, فالو اپ آپ خود مینٹین کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے, پریزنٹیشن آپ چاہتے ہو کہ ہماری ٹیم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے, آپ پہلے یہ چیز خود اپنے اندر لے کے آؤ. ٹھیک ہے, آپ لسٹ بناؤ. ٹھیک ہے, میں جو بھی کام کرتی ہوں, میں کوئی بھی اپنا نیا آئیڈیا جنریٹ کرتی ہوں, میں کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہوں, تو میں ساتھ ساتھ اپنے ڈاؤن لائنس کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہتی ہوں, ان کو آئیڈیاز دیتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے نا, تو جو کام ہم خود کرتے رہیں گے وہی ہماری ٹیم کرے گی. ٹھیک ہے نا, ایک اور چیز ہے کہ ہم ڈپلیکیشن کے ساتھ ساتھ نا ایک اور چیز کر دیتے ہیں. جب ہمارا کوئی ٹیم میٹ ہے, کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا, کوئی ڈاؤن لائن ہے کام نہیں کر رہا ہوتا, تو ہم نا بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں نا, اس سے ایگری کرتے ہیں آپ لوگ, چیٹ باکس میں بتائیں. کوئی ڈاؤن لائن کام نہیں کر رہا, ہم اسے بلیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں, تم یہ نہیں کرتے, تم وہ نہیں کرتے, تو آگے کیسے گرو کرو گے. ایسا ہوتا ہے نا. تو دیکھیں, جب ہم خود کام کریں گے, خود اپنی سیل جنریٹ کریں گے, ڈیلی بیسس پہ اسٹیٹس لگائیں گے, ہم ریل پوسٹ کریں گے, اپنے ڈفرینٹ جگہ پہ پریزنٹیشنز دیں گے, لوگوں کو اپنا بزنس شو کروائیں گے, تو ہی ہماری ٹیم دیکھے گی, ہمیں فالو کرے گی اور وہ وہی کام کرے گی. ٹھیک ہے, سب ایگری کرتے ہیں؟ اوکے, ٹھیک ہے. تو ہم سب کو جو ہے نا اپنا ایک سسٹم بنانا ہوتا ہے. ہر ٹیم میں ہر جو اپ لائن ہے اس کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے کام کرنے کا. ٹھیک ہے, تو میری ٹیم ہے, میرا بھی کوئی سسٹم ہے کام کرنے کا, اور بھی ٹیم ہے, میم سمیمہ کی, میم عشا کی, میم شازیہ کی, اس طرح میم طاہرہ کی, سب کی ٹیم کا کوئی نہ کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو وہ فالو کرتے ہیں, اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے صرف یہی کرنا ہے, ایک سسٹم بنانا ہے, اسے ڈپلیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو سکھاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیٹ کرتے رہنا ہے. کسی کا کوئی کوشچن ویسے ہم اینڈ پہ کریں گے. اس کے علاوہ اگر عائشہ سسٹر, آپ کا یہی آپ کا ختم ہو گیا سیشن کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں آپ کے؟ جی میرے ختم ہو گیا, بس کوشچن آنسر لاسٹ میں انشاءاللہ کریں گے. جی انشاءاللہ لاسٹ میں انشاءاللہ ہم سب کے کوشچن آنسر ضرور لیں گے. تھینک یو سو مچ سسٹر عائشہ, آپ نے بہت سے اچھے طریقے سے ڈپلیکیشن کے جو بھی آپ نے ڈیفائن کیا ہم سب کے سامنے آئی, سو آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اور اب تھینک یو سو مچ. اب ہم بلاتے ہیں اپنی سیکنڈ اسپیکر کو, کہ جو کہ بہت ہی اچھی طریقے سے کنٹری ڈائریکٹر لیول پہ ورکنگ کر رہی ہیں,
سسٹر شازیہ تبسم گروبے کے ساتھ ورکنگ کر رہی ہیں اور کنٹری ڈائریکٹر بہت اچھے لیول پہ ورکنگ کر رہی ہیں. آپ یہاں اویلیبل ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر ثانیہ کیسی ہیں آپ؟ میں شازیہ. اچھا میں شازیہ. ہاں جی سوری کیسی ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. سسٹر شازیہ آپ سیشن کو آغاز کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں. میں سب سے پہلے نعمان بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پہ آ کے جو ہے نا سب لوگوں کے درمیان میں اپنے کچھ جو ہے نا پوائنٹس آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. اچھا سب سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نام شازیہ تبسم ہے اور میں کنٹری ڈائریکٹر پر جو ہے نا گرووے گلوبل میں کام کر رہی ہوں. اور تھوڑا سا میں اپنے بارے میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں کس کس پوائنٹ پہ جا کے گری اور کس کس پوائنٹ پہ جا کے میں نے پھر دوبارہ کام سٹارٹ کیا ہے. تو میرا جو یہ سفر تھا نا سب سے پہلے وہ میرا شروع ہوا تھا فار ایور کے ساتھ. اور میں نے الحمدللہ وہاں پر بھی بہت اچھا کام کیا اور 3 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ میں نے سپروائزر ہٹ کیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد میری صحت کا مسئلہ بنا. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ہیلو آپ جی سب لوگ جی ساتھ. ہاں جی جی سب. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میری صحت کا تھوڑا ایشو بنا. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ جو تھا نا فار ایور کو چھوڑ دیا. پھر میں نے کافی ریسرچ کیا کیونکہ میرے اندر نا ایک کیڑا ہے. آپ ایسے کریں کہ کوئی ایک کام کرنے کی نا آگ سی ہے کہ میں نے بس کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا ہے, فارغ نہیں بیٹھنا. تو اسی دوران جو تھا نا میں نے سب سے پہلے گرووے کے بارے میں ریسرچ کی, پڑھا میں نے سب کے ساتھ کہ یہ کیسے کام کر رہی ہے, یہ کمپنی صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, یا ہمارے ساتھ کوئی اسکیم تو نہیں ہو جائے گا. پھر الحمدللہ میں نے اس کو جوائن کیا اور میں نے اور میری ٹیم میں طاہرہ بانو بھی ہے. ٹھیک ہے. یو کے سے میری ٹیم میں فرزانہ تھی. ہم سب نے جو ماشاءاللہ تقریباً 2 ماہ کے اندر جو تھا نا وہ میں نے اپنا ڈائریکٹر لیول جو تھا نا اچیو کر لیا تھا. پھر اس کے بعد پھر میری طبیعت بہت سویر بیمار ہو گئی پچھلے سال ہی کہ میری ایموتھراپیز ہونا شروع ہو گئی. تو میں نے اپنا جو تھا نا لیو کر لی, کمپنی سے لیو لے لی. پورے 1 سال کی میں لیو لی. اس کے بعد پھر دوبارہ اب میں نے کچھ چند ماہ پہلے ہی جو ہے نا وہ میں نے اسٹارٹ اپ کیا, دوبارہ کام سٹارٹ کیا. اور الحمدللہ کہ اب جو ہے وہ سینئر ڈائریکٹر سے میں کنٹری ڈائریکٹر پر کام کر رہی ہوں. میرا نا اللہ پہ اتنا پختہ یقین ہے نا, اور میری سوچ ہے کہ میں اگر محنت کروں گی نا تو مجھے اس کا نتیجہ ملنا ہی ملنا ہے. صرف اور صرف آپ کو میری جرنی بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکوں کہ انسان کے اندر جو لگن ہوتی ہے نا وہ آپ کو کسی نہ کسی مقام پہ لے جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا کوئی بتائے گا؟ جی. تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا میں نے اب بھی میرا ایک ایم ہے, میرا ایک گول ہے, میں اس کو لے کے چل رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں کام کر رہی ہوں. تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو مجھے ٹاپک دیا گیا تھا وہ ہے ڈائریکٹ سیلنگ, ہارڈ ٹروتھ کا ایک اصول جاننا ہے. یعنی کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح محنت کرنی ہے, کس طرح کام کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ جب تک اپنے اوپر ورک نہیں کرو گے, اپنے اوپر ہارڈ ورکنگ نہیں کرو گے نا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا کیا سکلز ہیں, اس کو میں نے کیسے اجاگر کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرو گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی ٹیم کو اچھی جگہ پر لے کے جا سکتے ہو. اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے اچھے لوگ اپنی ٹیم میں لے کے آنے ہیں. تو وہ کیسے لے کے آنے ہیں؟ یہ صرف ایک محنت سے نہیں آپ کو اچھے لوگ ملیں گے, بلکہ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ جب تک آپ کا چینج نہیں ہوگا نا آپ کسی بھی لیول پہ نہیں پہنچ سکتے ہو. اور اس کے بعد کیا ہے, آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ مجھے جو ہے نا کیسے لوگ چاہیے, اس پہ آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ جڑ جائیں, میرے ساتھ جو ہے وہ کام کریں. تو اس سے میں ان کو جاننے کے لیے نا سب سے پہلے آپ کو یہ 2 پوائنٹس جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کو جاننے ہیں کہ جو میرے پاس لیڈز آ رہی ہے وہ میرے معیار کے مطابق ہے بھی نہیں, اس میں وہ آگ, وہ لگن, وہ جذبہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کام کر سکے, میری بزنس کو پروان چڑھا سکے.
اور اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, اس کے اندر کتنا پیشن ہے کہ وہ اپنے کام کو لے کر کتنا اس کے لگن ہے, یہ سب چیزیں پہلے آپ کو دیکھنی ہے, نہ کہ آپ کو ٹائم ضائع کرنا ہے. تو میں یہاں پہ سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس لیڈز آتی ہیں, جو بھی آپ کے پاس پروسپیکٹ آتا ہے, اس کو آپ جانیں کہ اس کے اندر کیا جذبہ ہے. کیا میں غلط کہہ رہی ہوں, آپ لوگ بتائیں مجھے. آپ لوگ اسپیکر آن کر کے بتائیں گے نا تو زیادہ اچھا لگے گا, اس طرح ایسے لگ رہا ہے جیسے میں خود کوئی کلاس میں لیکچر دے رہی ہوں. ہے کہ نہیں؟ ہیلو سمینا, اسپیکر آن کر کے بھی بتا دو, مجھے زیادہ مزہ اس طرح آئے گا. آپ کی آواز آ رہی ہے شازیہ ہاں سسٹر. ہاں, تو آپ لوگ نا تھوڑا مجھے مائک کے ساتھ رسپانس دو, مجھے اس طرح مزہ نہیں آ رہا. نیچے جو چیٹ آ رہی ہے نا, میں اس پہ بھی فوکس کرنے لگ جاؤں گی. ٹھیک ہے میم. ہاں, مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کمرے کے اندر خود ہی بول رہی ہوں, کیونکہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا سمجھانے کا. اچھا, اب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے نا کاپی پینسل لے لینی ہے. آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ میں نے آج اتنے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے میں نے کون کون سے لوگ چوز کرنے ہیں, اور میں نے اس کے اندر جو آپ کے دماغ کے اندر ہے نا, کیا وہ میری چیزیں اس کے اندر مجھے پائی جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی. جب تک آپ کی وہ چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جائے گی نا, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہو. اب جیسے میرے پاس نا ایک پراسپیکٹ آیا, اس نے مجھے مسلسل 1 مہینے تک جو ہے نا وہ میرے ساتھ پوچھتا رہا, ساری ڈیٹیل اس نے لی, مارکیٹنگ پلان بھی لے لیا, ہر چیز لے لیا, لیکن مجھے پتا چل گیا تھا یہ صرف اور صرف میرا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور اس نے مجھ سے جڑنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں صرف اس کے ساتھ ہر بات کا رسپانس اس لیے دیتی رہی کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا صبر کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر میں کہیں پہ بھی غصہ یا کچھ چیز دکھاؤں گی نا, تو اس سے میرا امیج خراب ہو جائے گا. آپ نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہوتی ہے, اس پہ آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے. اچھا, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم امپروو لا سکتے ہیں, ہم اپنے پراسپیکٹ کو بزنس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے, ہمارے پاس جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے نیگیٹو مائنڈ سیٹ. اب نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے منفی سوچ کو جو ہے نا اپنے اوپر سے کیسے قابو پانا ہے. یعنی کہ جب آپ پراسپیکٹ سے ملتے ہو تو آپ کے دماغ میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کام کرے گا نہیں کرے گا, میں اس کو اچھے طریقے سے اپنا لیکچر کنورٹ کر پاؤں گی کہ نہیں پاؤں گی, یا میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں گی کہ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. تو آپ لوگوں کو اس پہ کام کرنا ہے کہ اپنی جو منفی سوچ ہے نا اس پہ قابو پانا ہے. آپ جب تک اپنی منفی سوچ کو ختم نہیں کرو گے نا, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں, کیونکہ یہ خوف ہے. یہ جب تک یہ خوف ہمارے اندر ہوگا نا کہ ہائے میں نے یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی, کیونکہ کچھ پراسپیکٹ جب جوائن کر لیتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں, میں آگے لوگوں کو جوڑ سکتی ہوں, میں آگے لوگوں سے کیسے بات کروں گی, میں آگے کیسے کروں گی. دیکھیں, ہم بھی اسی ہی پروسیس سے گزر کے آئے ہیں. ہم جب اس کمپنی میں آئے تھے تو میں اکیلی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلے ہیں نا. مجھے میم عشا نے اتنا گائیڈ کیا ہے کہ آپ سب لوگوں کی سوچ ہے, کیونکہ انہوں نے, میں ان کو دن رات جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے میں ہمیشہ سے میں پوچھتی تھی, میم یہاں سے یہ کیا کرنا ہے, ایسے یہ کیسے, ایون تک کہ میں طاہرہ بانو سے بھی پوچھتی تھی جبکہ وہ میری جونیئر ہے, لیکن پھر بھی میں اس کو سینئر سمجھتی ہوں. میں اس سے بھی پوچھتی تھی. آپ اس فیلڈ کے اندر کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کوئی آپ سے بڑا ہے اور کوئی آپ سے چھوٹا ہے. آپ ایک فیملی کی طرح اگر کام کرو گے نا, تو یقین کرنا کہ آپ آگے چلے جاؤ گے. اور یہ بھی نہ دیکھنا کہ اگر میرا ایک بندہ میرے سے اوپر جا رہا ہے تو میں نے اس کی دوڑ کے اندر لگ جانا ہے. نہیں نہیں, میں نے اس سے پہلے اوپر جانا ہے, ایسا نہیں ہے. نیٹ ورکنگ کے اندر آپ سب لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے بازو ہو. اگر آپ یہ جیسے ہماری 5 انگلیاں برابر ہے نا, اس طرح ہی ہمارے جو ہے نا یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے سب کو ایک ساتھ جوڑ کے چلنا ہے, نہ کہ ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دینی ہے. تو ادھر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی سمجھ نہ آئے جو ہماری نیو ہے, تو آپ اپنے جونیئر سے بھی پوچھ سکتے ہو, آپ اپنے سینئر سے بھی پوچھ سکتے ہو. اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ ایگو والی بات نہیں ہے. میں نا ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دیتی ہوں کہ جیسے 2 دکاندار ہیں, ٹھیک ہے, 2 دکاندار ہیں. ایک سوچتا ہے کہ میرے سامنے والی دکان پہ اگر کوئی گاہک آ گیا تو میرا کام رک جائے گا, اور دوسرا کیا سوچا ہے, دوسرا پازیٹیو سوچ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اچھی سروس دینی ہے, میں نے اس کو اچھی چیزیں پرووائڈ کرنی ہے, تو یہ میرے پاس زیادہ گاہک آئیں گے. جبکہ اب دیکھو وہ پازیٹیو سوچ رہا ہے. تو آپ لوگ بھی جو ہے نا, جب بھی آپ کے پاس کوئی پراسپیکٹ آئے, آپ یہ مت سوچا کرو کہ
میں یہ کر نہیں سکتی, اگر میں نے اس کو غلط بتا دیا تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ جڑے گا کہ نہیں جڑے گا, اور وہ کام کرے گا نہیں کرے. میں کہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے جب آپ کے پاس کوئی پراسپیکٹ آتا ہے تو آپ اس کو 4 چیزوں سے جج کرو. ایک, کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کے دماغ میں اس کام سے لے کر کتنا وہ ہے جذبہ ہے, وہ کس طرح اس جذبے کے ساتھ کام کر سکتا ہے. دوسرا, وہ اس کے اندر کتنی ایمانداری اور سچائی ہے. تیسرا, کہ آپ دیکھو کہ اس کے اندر اپنے کام کو لے کر ایک کہتے ہیں نا آگ سی ہوتی ہے کسی کو پا لینے کی, اس طرح اس کے اندر کوئی جذبہ ہے کہ نہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہے نا تو آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ وہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ کرے گا, آپ کی ٹیم کا بھی ٹائم ویسٹ کرے گا. آپ نیکسٹ پہ چلے جاؤ, آپ ایک پہ ہی مت رہو, آپ نیکسٹ پہ چلے جاؤ. کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ کوئی یہاں بتا سکتا ہے؟ ہیلو. جی میم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں شازیہ. جی جی, اب جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے گول. اور ایک بات یاد رکھنا, جو گول ہوتا ہے نا وہ ایک زندگی کا مقصد ہے. جس کی زندگی کے اندر کوئی گول نہیں ہے نا اپنے کام کو لے کر, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ نے ہر دن سوچنا چاہیے کہ کس طرح آپ نے نیٹ ورک کے اندر جو ہے نا نیٹ ورکنگ کے اندر اپنے کام کرنا ہے, کس طرح اپنے پراسپیکٹ کو آپ نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. ہر روز صبح اٹھتے ہی نا سب سے پہلے نماز پڑھ لی, ہر کام کر لیا, اس کے بعد آپ اپنی ڈائری بنا لو اور اس کے اندر لکھ لو کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے اور یہ میرا گول ہے, اور میں نے اس پہ 100% نہیں تو کم سے کم 80% تو میں نے اچیو اس کے اوپر لانا ہی ہے, لانا ہے نا. 80% رزلٹ میرا آنا ہی چاہیے. تو آپ کے گول میں بہت پاور ہے. جب تک آپ کے گول کلیئر نہیں ہوں گے نا تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. جسٹ 1 منٹ, 1 منٹ. سوری, وہ بس بیٹا بیچ میں آ گیا تھا. تو آپ کو نا اپنی ٹیم کے اندر ایسے لوگ لے کے آنے چاہیے جن کے مقصد اور گول بالکل کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے پراسپیکٹ کے گول کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ اس کے گول کیا ہے. اگر اس کے گولز بڑے ہیں نا تو وہ کامیاب ہوگا, اور آپ کے بزنس کو بھی جو ہے نا وہ بلندیوں کی طرف لے کے جائے گا. اور جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ, آپ کی بات چیت ایسے لوگوں کو لے کے آ سکتی ہے جو آپ کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو, جو سب کچھ پوچھتے ہیں آپ سے, آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو فوقیت دیتے ہو. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنا ہے, نہ کہ آپ نے غلط لوگوں کو اپنے ساتھ چوز کر لینا ہے کہ آپ نے بس یہ سوچنا ہے نہیں جی بس یہ پراسپیکٹ آ گیا, اس کو میں نے جوائننگ کروا دی اور اس کو چھوڑ دیا. پھر دوسرا آ گیا, میں نے دوسرے کو جوائننگ کروا دی ہے. تیسرا آ گیا, تیسرے کو جوائننگ کروا دی ہے. آپ نے بس ٹیم بنانے پہ فوکس کیا لیکن اس پہ ورک کرنے پہ فوکس نہیں کیا, اس کو اکیلا چھوڑ دیا. تو یاد رکھنا, جب ہم اس کو اکیلا چھوڑتے ہیں نا تو پھر ہم خود بھی اکیلے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نیٹ ورک, ہمارا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کوئی ویسے بتا سکے گا کہ میں کس حد تک, کس پوائنٹ پرسنٹ جو ہے نا وہ بات جو ہے صحیح کر رہی ہوں؟ جی سسٹر, آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. پوائنٹ ٹو بی پوائنٹ آپ بات کر رہی ہیں, آپ اپنا کیری کریں. ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے آپ کا سیشن سننے میں, اچھا لگ رہا بس میں یہی چاہ رہی ہوں نا, تھوڑا تھوڑا مجھے بھی انرجی دیتے جاؤ نا آپ لوگ سب اسپیکر آن کر کے. نہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سیشن جا رہا ہے, آپ کا بھی. یہ میرا نا آپ پہلا ایکسپیرینس ہے, اس طرح لیکچر دینے کا پہلا ایکسپیرینس ہے, تو اس جی جی لیے جو ہے نا. ہوتا ہے, جی جی میں سمجھ سکتی ہوں, ہوتا ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ اچھا دے رہی ہیں. آپ آگے چلیں. تھینک یو سو مچ. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے خود ان کے اندر دیکھنا ہے کہ مجھے وہ کیا ایسا چیزیں کرنی چاہیے. اپنی لسٹ بنائیں اور اس کے اندر لکھیں روز کے مجھے ایسی کیا کیا چیزیں کرنی ہے جس کی وجہ سے میں نے گروتھ حاصل کرنی ہے. فرسٹ آف آل آپ کو ڈیلی جو ہے نا اپنے کام کو کرنا ہے, نہ کہ آپ نے اس کے اندر آج کر لیا کل نہیں کرنا, چلو کل کر لیا پرسوں کر لیا, پرسوں نہیں اس کے 1 مہینے کے بعد, اس طرح نہیں. آپ کو روز جو ہے نا اپنی لسٹ بنا لیں, آپ کے 5 یا 10 یا 3 ان میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے. آپ اس سے جب آپ کی لسٹ بن جائے گی نا تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان کو پہلے جب آپ کال کرتے ہو نا, کسی کا انویٹیشن دیتے ہو,
تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ جاتے ہی سارا کچھ آپ نے بولنا شروع کر دینا کہ جی میں یہ ہوں میں یہ ہوں. نہیں جی, آپ سب سے پہلے دعا سلام کے بعد اس کا حال پوچھیں, اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں. ٹھیک ہے, یہ سب سے مین پوائنٹ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو نا, تو آپ کا اور اس کا ایک ریلیشن بن جاتا ہے, اور جب ریلیشن بنتا ہے نا تو پھر وہ آپ کی بات سنتی ہے, ادروائز وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز کو لازمی اپنے جو ہے نا اس پہ رکھیں ڈائری کے اندر سب سے زیادہ. پھر اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے جب آپ فری ہوں گی پھر میں آپ کو دوبارہ کال کرتی ہوں, پھر آپ اس کو دوبارہ کال کریں. پھر اس کے بعد میں کہ اب کیا میں اب آپ کو کمپنی کی پروفائل یا اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں. اس طرح آپ اس کے ساتھ جو ہے نا آہستہ آہستہ اٹیچ ہو. جب آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کی پوری طرح بات سنے گی یا سنے گا, اور پھر وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا. لیکن میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ کم لوگ, ہیرے لوگ ڈھونڈو. ٹھیک ہے, جو آپ کو اوپر لے کے جائیں, آپ کی جو بزنس کی گروتھ اچھی کرے, نہ کہ آپ ہر بندے کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے جاؤ. تو وہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن سکتا ہے, کیونکہ بعد میں اسی نے آپ کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے تو دینا ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں, آپ نے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں, جبکہ وہ خود سیکھنے کے اس پوائنٹ پہ ہے ہی نہیں, اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ خود سیکھے. بس اس نے جوائننگ تو کر لی ہے لیکن وہ کسی طریقے سے سیکھنے کے قابل بھی نہیں آ رہا, وہ کسی کو بھی سیکھنے کے لیے آ ہی نہیں رہا کہ میں اس لائن پہ آ کے اس پوائنٹ پہ آ کے یہ سیکھ سکوں. اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو گروپ ہے وہ 428 کا ہے, اس میں سے آج صرف 28 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کتنے 37 ہیں. اس کے بعد باقی سب لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہم لوگ جو ہے نا سیکھے ہوئے ہیں, ہم نے کام کیا ہوا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی. اس طرح نہیں ہے, ہمیں ہر پوائنٹ پہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے, چاہے عمر کے کسی بھی ایج میں ہونا. ہمیں, میں کہتی ہوں چھوٹے سے بھی اگر مجھے نالج مل رہا ہے نا تو ہم نے وہ لینا ہے. اگر ہمیں چھوٹے سے یا بڑے سے کسی سے بھی نالج مل رہا ہے تو وہ ہم نے لینا ہی لینا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بجائے کہ آپ اپنے گروپ کے اندر, اپنی ٹیم کے اندر ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کرو, آپ ایک اچھے مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو, جن کا ایم بڑا ہے, جن کا گول بڑا ہے, جن کا خواب بڑا ہے, ان لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرو. ٹھیک ہے, ان کو بھی پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کے اندر وہ اسکل ڈیولپ کرنا شروع کر دو جو آپ کے پاس ہے, جو آپ نے سیکھی ہے. جبکہ کوئی بھی یہاں پہ پرفیکٹ نہیں ہے, ہمیں ابھی بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں جب تک ہم اس کے میں کام کر رہے ہوں گے نا اس وقت تک ہمیں سیکھنے کی ضرورت رہے گی. کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سیکھے بغیر جو ہے نا وہ کام کریں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنی ٹیم کو شاید ابھی تک بھی جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں سمجھا پاتی ہوں. ٹھیک ہے, میں اس میں کبھی کبھی طاہرہ سے لیتی ہوں. ٹھیک ہے, میری یہ طاہرہ بانو جو ہے نا وہ ٹیم کا ایک ہیرا ہے. میں اس کے منہ پہ بھی تعریف کرتی ہوں, بعد میں بھی تعریف کرتی ہوں, اور بہت سے میرے میم عشا ہے, میں ان سے بھی سیکھتی ہوں, ابھی تک سیکھ رہی ہوں. اور بلکہ شاید میں نے بھی ان سے کوئی 1% بھی نہیں سیکھا, اور میں کام کر رہی ہوں. تو جب آپ کا اپنا یعنی کہ آپ کے سینئر اگر یہ فیلنگ رکھتے ہیں کہ مجھے ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے, تو جونیئر کو مجھے بتائیں کہ کتنا کچھ سیکھنا پڑے گا. نیٹ ورکنگ کے اندر آپ کا ایک اخلاق اچھا ہونا چاہیے, اس پہ آپ نے ورکنگ کرنی ہے. آپ کو آپ کے اندر جو ہے نا کیفیت ہونی چاہیے سیکھنے کی. اور دوسرا میں یہ جو ہے نا وہ کہوں گی کہ آپ اپنی پازیٹیو تھنکنگ پہ بھی زیادہ فوکس کریں, کیونکہ جب تک آپ پازیٹیو رہیں گے نا تو آپ اپنی نیگیٹو جو سوچ ہے نا اس پہ حاوی نہیں, یعنی کہنے کا مطلب ہے وہ آپ پہ حاوی نہیں ہوگی. پازیٹیو سوچ جو ہے نا بہت آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گی. اور اپنا ایک خواب دیکھیں کہ میں نے اس خواب کے اوپر پورا کرنا ہے. میں نے نا اپنی ڈائری کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک بزنس مین وومین بننا ہی بننا ہے. تو آپ یقین کرو کہ میں ڈیلی جو ہے نا اس پہ تھوڑا تھوڑا پوائنٹ اوپر لے کے جاتی رہتی ہوں کہ آج میں نے یہ کیا ہے, آج میں اس لیول پہ آ گئی ہوں, آج میں ادھر گئی ہوں, آج میں ادھر گئی ہوں. تو میں بزنس وومین انشاءاللہ یہ میرا خواب ہے اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اور میں 8th کلاس سے جو ہے نا وہ بزنس کی طرف ہوں, لیکن میں لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑتی ہوں. آپ لوگ کہو گے کہ جی میں تو اکیلی ہوں, میرا کوئی جو ہے نا لنک نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. تو میں آپ کو بتاؤں, میں واک کرنے جاتی ہوں تو میں وہاں پہ اپنے لنک بنا لیتی ہوں. میں کسی بھی پارٹی پہ جاتی ہوں, میں وہاں پہ اپنا لنک بنا لیتی ہوں. تو اس طرح میں اپنے فون نمبر چینج کرتی ہوں. ٹھیک ہے, جب میرے فون نمبر چینج ہو جاتے ہیں نا تو وہ میرے اسٹیٹس بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ خود مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میم شازیہ آپ کیا کام کر رہی ہیں.
تو یہ دیکھیں اس طرح کرنے سے نا آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہو. اور دوسرا تیسری بات میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ کو کس چیز کے اندر مہارت ہے. سوشل میڈیا کے اندر کتنے پلیٹ فارم ہیں, اس میں سے انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا, اور بہت سارے ہیں. اگر آپ میں ان میں سے کوئی 2 چیزیں چوز کر لیں کہ مجھے ان 2 چیزوں پہ کام کرنا ہی کرنا ہے, تو آپ یقین کریں ان 2 چیزوں پہ, جس چیز پہ آپ کو مہارت ہے نا اس پہ آپ چلتے گئے نا تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے. سسٹر شازیہ, آپ بس یہ 1-2 منٹ میں بائنڈ اپ کر لیں. ہاں میرا ختم ہو گیا, میرا انشاءاللہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس پہ آپ لوگ اپنی ورکنگ کریں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ لوگ آگے جائیں گے. سب سے پہلے تھوڑا سا آپ اپنے اوپر ورک کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں اور پراسپیکٹ بھی لے کے آ سکتے ہیں. آپ جو ہے نا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف میں نے جوائن کر لیا تو میں آگے کیسے جوائن کروں گی. تو دیکھیں ہر کسی کا گھر سے ہی نکل کے ہم آئے ہیں, ہم کون سا باہر کھڑے ہیں کہ ہم بھی ایک گھر سے نکلے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے. لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں تو ہی ہمارے تعلقات بن رہے ہیں. تو آپ بھی جو ہے نا اس پہ ورک کریں اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ بھی کسی اچھے مقام پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. پتہ نہیں میں نے کیسا سکھایا ہے, وہ کیسا لیکچر دیا ہے, بس وہ آپ لوگ بتائیں گے مجھے. تھینک یو سو مچ سسٹر شازیہ تبسم, آپ نے بہت ہی اچھا لیکچر دیا. آپ نے خود نہ صرف خود ایکٹیو تھی بلکہ پورے ہم سننے والوں کو بھی ایکٹیو رکھا ہے. بہت اچھا لگا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے سیشن پرووائڈ کیا ہے. آئی تھنک سب کا یہی کہنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بہت سو شکریہ مچ, آپ تھینک کا. یو سو مچ. اور چلے جی, اب ہمارا جو ویکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہمارا جو بہت ہی زبردست سیشن آج تھا, جنہوں نے مس کیا ہے انہوں نے اپنی یعنی کہ اپنی کسی پرابلم, جس نے بھی بخیر مس کیا اس نے اپنا گھاٹے کا وہ کیا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں یہ پراپرلی سیشن لینے چاہیے, اٹینڈ کرنے چاہیے. اس سے ہماری ہی اسکلز جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہیں اور ہماری ہی ارننگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. چلیے ہم اپنے نیکسٹ 3rd مینٹور کو بلاتے ہیں, سسٹر آمنہ عامر, جو کہ سینئر مینیجر پہ ورکنگ کر رہی ہیں اور لاہور سے بلانگ کرتی ہیں گرووی کے ساتھ. اور سسٹر آمنہ, آپ یہاں اویلیبل ہیں, آپ اپنے جی بالکل. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم, اور بہت بہت شکریہ آپ کا اور نمان بھائی کا بھی. تو میں یہاں پہ ایک ٹاپک کنٹینیو کروں گی ٹائم کو ضائع نہ کرتے ہوئے, اور وہ ہے میرا ہاؤ ٹو جنریٹ سیلس تھرو سوشل میڈیا. کیونکہ جہاں پر تعریف کی بات ہے یا انٹروڈکشن کی بات ہے وہ میم کروا چکی ہوئی ہیں, تو ٹائم ہمارے پاس بالکل شارٹ ہونے کی وجہ سے میں ڈائریکٹ اپنے ایک پوائنٹ پہ آتی ہوں کہ ہمیں آخر کہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں اور کہاں پہ ہم چلتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں. کیونکہ کچھ سوشل میڈیا کے ہیکس ہیں جو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ, اور وہ یہ ہیں کہ ایسی بہت سی اسٹڈیز ہم لوگوں کو یہ بتاتی بھی ہیں کہ سوری کہ ہر ایک انسان جنرلی طور پر ایک ایوریج کے 1.5 سے 2 گھنٹہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہوگا. اور جو اسپیشلی ٹریجڈی کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ 100 سے 99 لوگوں میں جتنا بھی ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ٹائم اپنا انویسٹ کرتے ہیں یا بزنس کو فارم میں ہم اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کا رزلٹ ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے؟ 0, نتھنگ ایلس. مطلب کہ ہم بالکل ہی اس چیز میں پھر ہم لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور طریقہ کار ہمارا ہی غلط ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو کر نہیں پا رہے ہوتے. بس اسی سے ریلیٹ میں آج آپ کو سیشن میں تھوڑا سا کچھ غلطیاں مسٹیکس بتانا چاہ رہی ہوں جو ہم لوگ روز سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. اور کوئی نہ کوئی ہم کنٹینیوسلی کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں جب اپنے کام کو, تو ہم اپنی محنت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی پوری کنسسٹنسی بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن رزلٹ ہمیں پھر بھی نہیں مل پا رہے ہوتے. تو جیسے کہ آپ لوگ اس چیز کو فوکس کریں گے کہ آج کل اسمارٹ فون جتنے بھی ہیں ان کے فیچر کے اندر ٹائم سیٹنگ ہوتی ہے. سوشل میڈیا میں کتنے گھنٹے آپ نے ٹائم لگایا, کتنا انویسٹ کیا. اگر آپ چاہیں تو الگ الگ پلیٹ فارم میں بھی اس کو بھی لگا سکتے ہیں اپنا اندازہ لگانے کے لیے, کیونکہ اکثر کسی کو سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنا یوز کر رہا ہوتا ہے اور کیا کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوگا, ہے نا. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم کم سے کم ڈائریکٹ سیلنگ کے بزنس میں مہینوں ایفرٹ کرنے کے بعد بھی سیلز کو جنریٹ نہ کر سکیں تو بزنس تو ہم نہیں نہ کر پا رہے پھر. تو ہم کتنی بڑی, اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو ہم ڈائریکٹ سیلنگ بزنس کر رہے ہیں
تو اتنے بڑے ہم بھی ہوئے اور اتنی بڑی ہماری ٹیم ہوئی. تو آپ جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی ہی آپ کی بڑی ٹیم ہوتی ہے, جتنے آپ پاورفل ہوتے ہیں اتنی ہی ٹیم آپ کو پاورفل کرتی ہے. تو جہاں پہ ٹیم غلطی کرے گی وہاں پہ آلریڈی آپ کو اس کے ایفیکٹس ملیں گے. ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ سوری تھوڑا سا گلا خراب ہے, اس کو ذرا اگنور کیجیے گا. تو اس کے افیکٹ آپ کو نظر آئیں گے. اب میں امید کرتی ہوں کہ شاید آپ لوگ اس کو نوٹ بھی کرو تو آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے. تو غلطی ہماری پہلی غلطی ہوتی ہے پوسٹنگ اینڈ فار گیٹنگ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سب سے بڑا اور سب سے ضروری کام کر رہے ہیں کہ پوسٹ کر لیا بس ختم, پوسٹنگ کرنا. اور لیکن حقیقت میں اب کیا ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ پوسٹنگ 10 سے 20% کام کرتی ہے, باقی 80% جو کام ہوتا ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اور ہم اصل میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو لاسٹ اینڈنگ کر دیتے ہیں اپنی, کہ پوسٹنگ کر دی اینڈ دیٹس اٹ. بیکاز پوسٹنگ اسٹیپ نمبر 1 ہے ہمارا. پوسٹنگ ہماری اینڈ نہیں ہے کہ ہم اپنے, مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پوسٹنگ از ناٹ اینڈ آف ا گیم. پوسٹنگ جو ہے نا ہماری گیم کو سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پوسٹنگ جو ہے نا ہماری گیم سٹارٹ ہوتی ہے ایسے. اور اگر آپ بس پوسٹ کر کے اور اس کو مان بیٹھیں گے نا کہ بس پوسٹ کر دیا اور اس کے بعد بزنس چل جائے گا, تو یہ سب سے بڑی غلطی ہماری یہاں ہوتی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا میں پوسٹنگ کا فارمولا جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ پوسٹنگ پلس کنورسیشن اینڈ دین ریزلٹ. تو پوسٹنگ کے بعد آپ کی بات چیت کرنا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے کہ آپ اس کا ریلیشن شپ کیسے بناتے ہو, ان سب چیزوں کو کیسے فالو اپ کرتے ہو. پوسٹ کرنے کے بعد جب آپ بھول جاتے ہو نا کہ پوسٹ ہم نے کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, پوسٹ کے بعد آپ کی کنورسیشن سٹارٹ ہونی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اکثر ہم لوگ ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں اور یہ ہماری مین گیم ہوتی ہے. تو ہماری مسٹیک نمبر 2 ہے ایمنگ فار وائرل اینڈ ناٹ ویلیویبل ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے, اب ہمیں سب سے بڑا ورڈ آج کل مل گیا ہوا ہے سوشل میڈیا سے کہ وائرل. یہ وائرل ورڈ تو نا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے, جو ہم لوگوں نے سیکھ لیا اور اپنے مائنڈ میں نا یہ پوائنٹ بٹھا لیا ہے کہ بس ہمیں ایک وائرل ہونا ہے, ہماری ایک پوسٹ وائرل ہو گئی بس جی ہم کمال ہو جائیں گے, آگے کر لیں گے. بٹ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں ایک بار وائرل کنٹینٹ بنا لیں اور اس کے بعد پتہ نہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہم غلطی کرتے چلے جاتے ہیں. کم سے کم ہمیں وائرل کنٹینٹ بنانے کی بجائے ہمارا دھیان ویڈیو بنانے پہ لگنا چاہیے, ویلیو ایڈیٹنگ ویڈیو بنانے میں لگانا چاہیے, اور ہمیں وہ سیکھنا بھی چاہیے جہاں پہ ہم آڈینس کی ہیلپ کر سکیں, ان کے پوائنٹس کو, ان کی پرابلمس کو کلیئر کر سکیں, ان کے کام آ سکیں. اس طرح کی ہماری ایڈیٹنگ ہونی چاہیے. ہمارا جو وائرل پوائنٹ ہے نا اس کو پیچھے کر کے نا ہمیں ویلیویبل ویڈیو بنانی چاہیے جو لوگوں کی نظر میں آئے, جو ہم اس کو بنائیں. اب اکثر ہم یہ مزید میں آگے کروں گی, میں ابھی اس کو کرتے ہیں نا ابھی اس میں ایڈ کرنے لگی تھی میں آگے وہ بتاؤں گی آپ کو. تیسری ہماری غلطی ہوتی ہے ایکسپیکٹنگ انسٹنٹ ریزلٹ. اب یہ والا جو پوائنٹ ہے نا بہت امپورٹنٹ لگتا ہے مجھے, کیونکہ دیکھیں میں یہاں پہ سوشل میڈیا والا ہی آپ کو ایک کلو دوں گی کہ میگی نوڈلز 2 منٹس میں بن جاتے ہیں اور انسٹنٹ کافی 5 منٹ میں بن کے آپ پی سکتے ہو. بٹ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈال کر آپ بزنس دنوں میں کما لو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ لکھ لیں کہیں پہ آپ, کیونکہ آپ کی سب سے بڑی غلطی جو کہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچ بیٹھتے ہیں کہ بس اب ہم نے رزلٹ لینا ہے, بس ہم نے پوسٹنگ کر دی ہے, بس ہم نے جو ہم امید لگا لیتے ہیں نا اپنی ہی ایک سٹیپ پہ ہم امید لگاتے ہیں اور ہمارا اس کا ہماری جو کنسسٹنسی ہمارا طریقہ کار ہے وہ غلط ہوتا ہے. اب اس میں ہم غلط کیا کرتے ہیں, ہم غلط وقت پہ امید کو جوڑ دیتے ہیں جس سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمیں کوئی موٹیویشن ویڈیو بھی نہ یا کوئی بھی بات ہمیں موٹیویٹ کر نہیں پاتی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا میں ہمارے شارٹ ٹرم نہیں چلتے, ہمارے لانگ ٹرم ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنا امید کو غلط وے پہ اب آپ سٹارٹ کرتے ہو
وہاں پہ آپ غلط اپنے آپ کو کرتے ہو کہ بزنس آپ سٹارٹ نہیں سٹارٹ کر تو لیتے ہو پر اس کو جلدی سے کرتے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے بزنس کیا کل ہمیں پیسہ آ جائے, ناٹ پاسبل نا. اسی طرح سوشل میڈیا کا بھی کام یہی ہے, وہاں پہ آپ کی گیم ٹائم لگانا ہے, ڈائریکٹ آپ کو رزلٹ آنا نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم ہے, اس پہ آپ ایفرٹ کرو گے تو یہ آپ کو رزلٹ دے گا, دین نہیں دے گا. اب چوتھی غلطی ہماری کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ورنگ اباؤٹ نمبرز آف لائکس. اب سب سے امپورٹنٹ چیز, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس میں کہ بھائی ویڈیو اوپن کی, ہاں لائک آ گیا, ویری گڈ, ہمیں ہارٹ مل گیا, ویری گڈ, اور کامنٹس آئے نہ آئے وہ بھی ہم کبھی کبھی نمبر لسٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہاں پر لوگ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنی لائکنس پہ کہ ہمیں لائک آ رہے ہیں, کمنٹس آ رہے ہیں. بزنس نمبر سے نہیں چلتا, بزنس چھپا ہوتا ہے کس کس نے لائک کیا. لائک کرنے والا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لائک کیا گیا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کس کس نے لائک کیا, آپ نے کس طرح ان کے ساتھ کنورسیشن بڑھائی, کس طرح ان کے ساتھ آگے بات چیت کی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کیسے کیا کر رہے ہیں, اور ہم اپنی اس لائک کیے والے پرسنس کو, ظاہری بات ہے اس نے ہماری کوئی ویڈیو میں کچھ ایسا دیکھا تو اس نے لائک کیا نا. لیکن ہم جی نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں, آج ہمیں 10 یا 20 یا 40 یا 50 مل گئے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. جب آپ اس پرسن کو اگنور کرتے ہو یا اس کو فوکس نہیں کرتے تو وہ بھی کل کو آپ کے جو 50 لائک ہوتے ہیں وہ پھر 30-20 پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں وہ کنورسیشن ان پرسنس کے ساتھ کرنی ہے جو آپ کی ویڈیوز کو اور آپ کی کنٹینٹ کو پسند کر رہا ہے, آپ کی پوسٹنگ پہ لائک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہمارا 5ویں غلطی آ جاتی ہے ایڈورٹائزنگ اور پوسٹنگ. آپ کو اس میں فرق سمجھنا ہے. اب ہم جس ایونٹ پر جاتے ہیں وہاں پہ ہم ڈھیروں ڈھیر پکچرز اٹھا کے لگا دیتے ہیں, ایسے ہی ہے. پھر سوشل میڈیا پہ ہم جاتے ہیں, وہاں پہ ہم اٹھا کر وہ 4 دن وہ پکچر چلاتے رہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کنیکٹ کریں, ہمارے ساتھ کوئی کنیکٹ کرے, بٹ ایسا نہیں ہوتا. پوسٹ کرنے کی جگہ کا مطلب آپ کو وہاں پہ کنیکٹ کرنا نہیں ہے, آپ کو وہ چیزیں رن نہیں کریں گی. آپ کو ایڈورٹائزمنٹ اور پوسٹنگ کو سمجھنا پڑے گا, اس کے ڈفرنس کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر اس کا فرق کیا ہے. تو یہ جگہ جو ہے زیادہ, اور جب آپ اس کو سمجھ لیں گے, اس کو سیکھیں گے, پھر آپ اپنا اس کا کمال دیکھیے گا کہ آپ کیا کمال کرتے ہیں اپنے بزنس پہ. اب جو 6 نمبر ہے میرا, کنسسٹنسی. اب اس بات کا مطلب تو شاید سب کو ہی پتا ہوگا, کیونکہ ہمارے ہر سیشن میں ہر منٹور, ہر اسپیکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کنسسٹنسی کرو. بٹ اس سے واقف تو ہیں پر ہم اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر پا رہے. اب آج ہم پوسٹ کیا کریں گے, اب سوشل میڈیا میں کنسسٹنسی کا کیا ہم کرتے ہیں. اب انکنسسٹنسی ہم وہاں پہ یہ چیز کر جاتے ہیں کہ آج پوسٹ کیا کل نہیں کریں گے, 2 دن کیا 4 دن نہیں کریں گے, تو 3 دن غائب رہیں گے. ایسے نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کے لوگ اور الگوریدم جو ہوتا ہے, آپ کو وہ سیریس تب لے گا جب کم سے کم آپ 3 سے 6 ماہ لگ کر کام کرو گے. اور اگر آپ نے 3 سے 6 ماہ تک لگ کر کام کر لیا, تب لوگ آپ کو سیریس لیں گے, آپ کے پوسٹ کو شیئر کرنے لگ جائیں گے اور آپ کی پہچان بننا شروع ہو جائے گی. یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی کنسسٹنسی کو لینا ہے, صرف ترتیب کے ساتھ اپنی ایک ٹائمنگ کو ترتیب کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ نے لائک کیے ہوئے پرسنس کو کنیکٹ کرنا ہے. ہم جو کنیکٹ نہیں نہ کرتے, ہم کنورسیشن نہیں کرتے, یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو مجھے بھی اس کو سیکھنے کے بعد سمجھ میں آئی. ہاں بھائی, ہم لائک دے کے خوش ہو جاتے ہیں, آج ہماری پوسٹ نے بڑا اچھا دے دیا, ہمیں کل اور دے دے گا. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے راؤنڈ کے لوگوں سے نکل کر اپنی پہچان بنانی ہے. آپ کے فرینڈ تو لائک کر لیں گے, وداؤٹ آپ کو سمجھے دیکھے آپ کو لائک دے دیں گے. بٹ ہمیں یوٹیوب کے, سوشل میڈیا کے, بہت سارے پلیٹ فارم کے لوگوں سے کنیکٹ ہونا ہے جو پراپرلی طور پہ آپ کو کہیں کسی مقام پر لے کر جائیں گے. اب 7واں جو ہے, ناٹ ڈیفائننگ دیئر برانڈ, سو پوسٹنگ رینڈملی. اب اس چیز کو سمجھیں آپ کہ اکثر لوگ کبھی کوکنگ والی پوسٹ کو لگا دیں گے, کبھی شام کو موٹیویشنل لگا دیں گے سٹوریز, کبھی اگلے دن ریسنگ کی لگا دیں گے, کبھی ٹریولنگ کی لگا دیں گے, کسی کا فارورڈ ہوگا وہ لگا دیں گے. تو آڈینس اور سوشل میڈیا کا جو
ہے نا الگریدم وہ بھی کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ آخر یہ بندہ چاہتا کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہتا ہے. تو پھر سوشل میڈیا کا پرپس کیا ہے, مجھے آپ نے کبھی آج تک سمجھا, کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا پرپس ہوتا ہے ایک برانڈ کو بنانا, آپ کو برانڈ بنانا اور اس کے ریلیٹ آپ کو انفو کرنا اور ہائی لائٹ بنانا آپ کی. اب وہ کیسے بنے گی؟ جب آپ اس کو سرچ کی طرف لے کر آؤ گے, اپنی کنسسٹنسی پہ اپنے آپ کو برانڈ بنانے کی کوشش کرو گے, کیونکہ اس کا کام تو برانڈ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو ہم تو ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں, آپ کم سے کم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں, ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, ہم بس ایک دوسرے سے ایک چیزوں کو لے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور اس طرح چلتا چلا جا رہا ہے. تو لوگ آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے اگر آپ سرچ کریں گے اپنے آپ کو, آپ کی چیزیں سرچ پہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس سے ریلیٹ, برانڈ بننے کے ریلیٹ کام کرنا شروع کریں, سرچ بار پہ آنا آپ کا شروع ہو جائے گا, لوگ آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے کہ اس کے بارے میں, اس کے پاس ہمارے لیے سوالوں کے جواب ہیں. آپ کی پوسٹنگ کا کوئی خاص ریزن ہونا چاہیے. رینڈم پوسٹنگ ول جو ہوتی ہے نا, یہ لیڈ ٹو رینڈم ریزلٹ. تو ان چیزوں میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ رینڈملی کام کرنا پھر آپ کو رینڈملی ریزلٹ بھی دے گا. تو اسی لیے جو ہماری 8ویں غلطی ہے, کاپی رائٹ, کاپنگ ادرس. اب یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جو ہم بہت سارے لوگ اس چیز کو کرتے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ دوسروں کی نقل کرنا آج کل یہ چل رہا ہے. تو بس میں بھی یہ کر لوں, آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کو اصل میں اس سے سیم کاپی کرنے کی بجائے نا, آپ کو اس سے آئیڈیا کلک کرنا چاہیے. آپ کو کوئی پرسن پسند آتا ہے, کسی کی آئیڈیلٹی فیل ہوتی ہے, آپ اس سے آئیڈیا لیں, اس سے ایکسپریشنز لیں, انسپائر ہوئیں, اس چیز میں کر کے آپ اس فارم میں آپ ایڈ کر کے اپنے کنٹینٹ بنائیں, اپنے سوشل میڈیا کو لگائیں. کیونکہ جو میں کر سکتا ہوں, یہ تھاٹ رکھیں, جو میں کر سکتا ہوں وہ میں ہی کر سکتا ہوں, اور جو وہ اگلا بندہ کر رہا ہے وہ وہی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. کسی کو کسی کے ساتھ میچ نہ کرے, کیونکہ الگ الگ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ بنایا, اور سب کے الگ الگ اندر کی سکلز, ابلٹیز, سب کچھ الگ ہے. اگر آپ صرف آئیڈیا لے کے, آئیڈیا ایک سیم ہو سکتے ہیں لیکن اس کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. آپ اپنی نا یونیکنیس کو مارک کریں, سوشل میڈیا کو یونیکنیس دیں, جو آپ کو وہ خود بخود ایک انوکھا پن جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے نا, اس کو ظاہر کریں, وہ دکھائیں کہ آپ کیا ہیں. سوشل میڈیا آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہے, آپ کی یونیکنیس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے کہ آپ کو وہ برانڈ بنانے میں, آپ کی پہچان بنانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. پھر وہ آگے آپ کو ورک دے گا, آپ کو کام دے گا, بزنس دے گا. اب نویں جو 9th ہماری مسٹیک ہے, انویٹیشن پیپل آن سوشل میڈیا فور میٹنگ. اب اس میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں, آپ میں سب لوگ جو ہم انویٹیشن انوائٹ کرتے ہیں کہ فری بزنس ہے جی, بیسٹ اپرچونٹی ہے, فلاں فلاں, لنک اٹھایا, میٹنگ پر بلا لیا, اور پھر یہ سب چیزیں آج کل ہم سب کو بلاسٹ کری, ایون کہ جس سے ریلیٹ ہم کام کر رہے ہیں اس کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسا کرنے سے آپ سب لوگ اپنی پرسنالٹی کو خراب کر رہے ہو, کیونکہ آج کل اب یہ بہت چیزیں الگ طرف چلی گئی ہیں. پرانی چیزیں آپ کو پتہ ہے نا نیا موڑ لیتی ہیں, تو ہمیں بھی اس طرف جانا ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا نا اوائڈ جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں وہ یہ ہیں, جیسے کہ نیور پیسٹ زوم لنکس, آن لائن میٹنگ لنکس آن یور سوشل میڈیا اکاؤنٹس, نیور انوائٹ پیپلس کہ آؤ یہاں پہ فری چیزیں ہیں, آپ کام کرو, یہ ہوگا وہ ہوگا, راتوں رات امیر ہو جاؤ گے. ایسا کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا جو آپ کے لیے, آپ کے کام کے لیے, آپ کے بزنس کے لیے نقصان دہ ہو. اب جو 10th والی جو غلطی ہے نا, غلطی نمبر 10ویں, وہ یہ ہے کہ ناٹ کمپلیٹنگ دا سوشل میڈیا سیلز فنل. اب یہاں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرا, جہاں پہ میں سب کچھ کہتے ہیں نا مرج کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ لوگوں کا سوشل میڈیا سے رزلٹ تو چاہیے, مگر وہ سوشل میڈیا کے سیلز فنل کو فوکس نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں, اس کو بھول کر بیٹھ جاتے ہیں, صرف پوسٹنگ سٹوری فوکس کرتے ہیں. بس کبھی پوسٹ کر دیا, کبھی لائک کیا, نہیں کیا, کبھی موبائل اٹھایا, بس دیکھ لیا, رکھ لیا. آپ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس کر رہے ہیں,
آپ آف لائن سوچیں ذرا، آپ آف لائن ورکنگ کیا کر رہے تھے؟ 70 سالوں سے کیا فالو اپ ہو رہا ہے بتائیں مجھے. لوگوں کاؤنٹ کریں، لوگوں کی لسٹ بنانا، ایڈ لسٹ بنانا، پھر پروسپیکٹنگ کرنا، پھر اپروچ کرنا، پھر پلان پریزنٹیشن دینا، پھر فالو اپ کرنا، پھر سیلز کلوزنگ کرنا، پھر بزنس ٹیک آف کروانا. ٹھیک ہے، یہ 7 سے 8 جو سٹیپس ہیں ہم آف لائن کرتے ہیں، تو کیا ہم سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتے یہ؟ بٹ ہم نے سیکھ لیا کہ جی آف لائن یہ ہونا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم نے پوسٹنگ کرنی ہے، ڈیٹ سیلز خود ہی چل کر آ جائیں گے آپ کے گھر پہ. بٹ ایسا نہیں ہے، سیلز لانے میں بزنس کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو وہی رول کرنے پڑیں گے جو آپ آف لائن کر رہے ہیں. بٹ یہاں پہ لوگ اپنی یہ چھوٹی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کر کے اپنا نا سوشل میڈیا کے فنل کو اور اس کے الگوریدم کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. جو پراپرلی طور پر جو رولز آف لائن پہ فالو کیے جاتے ہیں، فوکس کیے جاتے ہیں، وہی آپ کو آن لائن کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنی ساری مسٹیکس کو آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے، دیکھنا ہے، اپنی ٹیم سے پوچھنا ہے، خود کرنا ہے اور خود سیکھنا ہے، ان کو سکھانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے. پھر سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے، پھر سوشل میڈیا آپ کو کچھ دے گا. اور ہر ٹیم کو یہ اور خود کو بھی یہ سمجھانا کہ 3 سے 6 ماہ بعد آپ کو رزلٹ آنا ہے، اور اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا ہے. میں نے بھی پہلے غلطی کی ہے جس سے مجھے کہیں جگہ پہ آ کے پوائنٹ، جب میں نے کنسسٹنسی کی تھی نا، لوگوں کے ساتھ کنورسیشن کی تھی، کلیبوریٹ کی تھی، براڈ کاسٹ کی تھی میں نے آن لائن، تو مجھے بہت اچھے رزلٹ آئے تھے. بیچ میں مجھے گیپ آ گیا میرا، تو وہاں پہ مجھے واقعی لاس کا سامنا کرنا پڑا. بٹ اس کو اور اسٹڈی اسی وجہ سے کرنا پڑا کہ مجھے لاس کیوں آیا، وہاں پہ مجھے پھر میری غلطی فاؤنڈ ہوئی. اسی طرح میرے خیال سے میرے بتانے پہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو اپنی غلطیاں فاؤنڈ ہوں گی، آئی ایم شیور. تو شاید میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکی. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں، آپ کو رسپانس کرتے ہیں، آپ نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. تو میم میرا اتنا ہی. بہت ہی اچھا ماشاءاللہ زبردست سیشن دیا آپ نے. سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں، آئی ہوپ کہ ہم اور بھی سب پارٹیسپینٹ کو سمجھ آئے ہوں گے. اور جو جہاں بھی ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ایکچولی ہم کرتے ہیں غلطیاں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. انسان غلطیوں سے ہی ظاہر سیکھتا ہے. لیکن آپ نے بہت ہی کلیئرلی سارے پوائنٹس بنا کے سب کو سمجھایا ہے، تو آئی ہوپ کہ سب کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بھی سیشن دیا. تو اب اور ہمارے تینوں مینٹور جو ہیں، سسٹر عائشہ نے بھی، سسٹر عاملہ نے بھی، سسٹر شازیہ تبسم نے بھی بہت ہی اچھے سے سیشن دیے ہیں. آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آئے ہوں گے. تو ہمارے تینوں مینٹور اس وقت موجود ہیں. تو آپ میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ جس سے بھی کرنا چاہیں آپ پارٹیسپینٹ جو ہے کر سکتے ہیں.